بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیمبرج او لیول سیکنڈ لینگویج اردو ہے، پیپر 1 ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ یہ اکتوبر نومبر 2024 کا پیپر میرے سامنے ہے۔ اس کی ہم لوگ پہلی جو 3 ایکسرسائزز ہیں وہ ہم اس کی مشقیں کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے جو تیسری ایکسرسائز تھی ہماری، اس سے ہی ریلیٹڈ ہماری چوتھی ایکسرسائز ہے، یعنی تیسری میں ہم نے نوٹس بنانے تھے، وہ ہم نے بنا لیے۔ اب اس کے بعد جو اگلی ہے مشق نمبر 4، اس پہ آ جاتے ہیں۔ مشق نمبر 4 بھی مشق نمبر 3 سے ہی جڑی ہوئی ایکسرسائز ہے، یعنی کہ اس میں پابندی وقت کے بارے میں جو عبارت دی گئی تھی یا جو معلومات دی گئی تھیں، ان کی روشنی میں ہم نے خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصے کے الفاظ تقریباً 100 الفاظ ہونے چاہیے اور اپنے الفاظ میں اسے لکھا جائے گا۔ اور باقی جو ہے اس میں 10 نمبر کا یہ سوال ہے، اور 10 میں سے جو 4 نمبر ہیں وہ اس کے مواد کے نمبر ہیں، اور یعنی کہ کنٹینٹ ہم اس میں کیا لکھیں گے، اور 6 نمبر جو ہیں وہ زبان کے یعنی ایکوریٹ لینگویج کے ہیں، کہ ہمارے لکھنے کا انداز جو ہے اور زبان کے جو اصول ہیں ان کے مطابق کیا جائے، تو اپنے الفاظ کو استعمال کرنا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ پابندی وقت کے بنیادی اصولوں اور وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تجویز کیے گئے اقدامات پر ایک خلاصہ لکھیں۔ اب دیکھیں 2 چیزیں انہوں نے ہمیں دی ہیں یہاں پہ، پابندی وقت کے بنیادی اصول۔ اب اس عبارت کو جب ہم پڑھتے ہیں 2 سے 3 بار لازمی اسے پڑھیں، کیونکہ دونوں سوال ہم نے ایک عبارت کی مدد سے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب عبارت پڑھتے ہیں تو پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں۔ پابندی وقت کے بنیادی اصول پہلے ہم نے دیکھنے ہیں۔ اب شروع جب ہم کریں گے تو اس میں ہم نے اس کے بنیادی اصولوں کو یہاں پہ تحریر کرنا ہے، یعنی کہ جو یہاں پہ اصول اس عبارت میں بیان کیے گئے ہیں اس میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اہم کاموں کی فہرست بنا لیں۔ اب جب ہم اسے لکھیں گے تو اس انداز سے لکھیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے جو پابندی وقت کے اصول ہیں ان میں سے یہ اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ اہم کاموں کی ہم ایک فہرست بنا لیں، تاکہ جو اہم کام ہیں یعنی کہ صبح ہوتے ہی ہم جب فہرست بنا لیں گے تو جو اہم کام ہیں تاکہ وہ ہم کرنے سے رہ نہ جائیں، یا ہم سے وہ رہ نہ جائیں، اور غیر اہم کام اگر رہ جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اصول آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دی جائے۔ بعض دفعہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا ایک کام کر لیا، پھر ہم دوسرے کی طرف توجہ دے دی، تیسرے کی طرف دے دی۔ تو یہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت میں ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، ایک کام پر پوری توجہ دینی ہے، یعنی یہ دوسرا اصول ہو جائے گا کہ ہر ایک وقت میں ایک کام پر بھرپور توجہ دی جائے، اسے مکمل کیا جائے اور اس کے بعد اگلے کام کی طرف جایا جائے۔ تو یہ ہم 1-2 جملوں میں اس کا لکھ دیں گے، کیونکہ 100 الفاظ ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم 10 الفاظ لکھتے ہیں ایک لائن میں تو 10 لائنیں ہم نے ٹوٹل لکھنی ہیں اس خلاصے کے لیے، تو وہ بڑی آسانی سے بندہ لکھ سکتا ہے، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اچھا مواد ہمارے پاس موجود ہے اس کے لیے۔ اب تیسرا اصول جو پابندی وقت کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کی تکمیل کا ایک وقت مقرر کیا جائے اور اس مقررہ وقت میں اس کام کو مکمل کیا جائے۔ اب یہ ہمارے جو ہے نا وہ سیلف کنٹرول کی بات بھی آ جاتی ہے اس میں، کہ ہم نے جو کام بھی اس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس کام کو اس وقت کے اندر ہی ہم نے انجام دینا ہے، اور اس سے زیادہ وقت اس کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے ہمارے اصول جو پابندی وقت کے اصول ہیں۔ اگر اس کے لیے ہم 5-6 لائنیں لکھ لیتے ہیں تو انف بہت ہے یہ لکھا ہوا۔ اب ہم نے وقت ضائع ہونے سے، اب دوسرا حصہ سوال کا کیا ہے کہ وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا تجاویز ہیں۔ تو وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جو تجاویز ہیں اس میں اس عبارت میں سے ہی ہم نے وہ تجاویز لینی ہے۔ پہلی یہ ہوگی کہ ہر کام کے لیے سستا یا آسان طریقہ اختیار کریں، کہ جو بھی کام کرنا ہے ہم نے اگر کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے یا کسی سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنا سفر کر کے اس تک پہنچیں، بلکہ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے فون کریں اور اس کے ذریعے فون پر ہم اس سے وہ بات کر لیں۔ تو اس لیے یہ یعنی کہ ہر کام کرنے کے لیے سستا اور آسان طریقہ اختیار کریں، اور اس سے وقت بھی بچ سکے گا ہمارا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہمیت کے لحاظ سے اپنے کاموں کی درجہ بندی کریں،
اب یہ بھی جو تجویز ہے یہ بہت اہم ہے کہ جس کام کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنا ہی وقت دیا جائے اور اس پر اتنی ہی توجہ دی جائے۔ تو یہ جو 2 چیزیں جو ہم نے یہاں پہ کور کرنی تھی، بنیادی اصول بتانے تھے اور وقت ضائع ہونے سے بچنے کے لیے تجاویز دینی تھی۔ ان دونوں کو ہم کور کریں گے تو انشاءاللہ یہ 10 نمبر جو ہیں وہ آرام سے ہمیں مل جائیں گے۔ اور اس کے لیے صرف یہ ہے کہ عبارت کو توجہ سے پڑھنا اور ٹو دا پوائنٹ بات کو لکھنا، یہ کرنا ہے اور اپنے الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مشق بہت آسان ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔